अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सुहेल कामरान आपको अज़ान भाईजान के पेज से खुश आमदीद कहता है। आज हम आपको हसन अब्दाल में मौजूद ज़िला अटक के एक तारीख़ी मकाम की सैर कराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हसन अब्दाल एक तारीख़ी शहर है जी। यहाँ पर बाबा वली कंधारी सखी ज़िंदा पीर अल-मारूफ जिनको कहते हैं, उनका मज़ार वाक़ है। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब है और लाला रुख का मकबरा है। इसके अलावा यहाँ से तारीख़ी रोड जो के शाहराह रेशम के नाम से मशहूर है, यहाँ पर तारीख़ी कैडेट कॉलेज है जिससे जो कि 1954 से कायम है और ताहाल यहाँ से हज़ारों के हिसाब से कर्नल, जनरल और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो रह चुके हैं। ये शाहराह रेशम का एंट्री पॉइंट है जो यहाँ से शुरू होता है और चाइना तक जाता है। ये चाइना हसन अब्दाल को ये फ़ोक़ियत हासिल है पूरे पाकिस्तान पे कि यहाँ से शाहराह रेशम गुज़रती है। ये देखिए कारगिल, श्रीनगर, मुज़फ़्फ़राबाद, ये सारे रास्ते यहीं से गुज़रते हैं। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हसन अब्दाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब हमारा सफ़र तेज़ी से जारी है मकबरा लाला रुख की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फ़ासले पे है। तो शहज़ादी लाला रुख का मकबरा जो कि मुग़ल शहंशाह अकबर की बेटी थी, ज़िला अटक के तारीख़ी शहर हसन अब्दाल में वाक़ है और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इसकी जगह को मकामी लोग तंगी सरू वाला बाग भी कहते हैं। इस मकबरे के एक तरफ बाबा वली कंधारी सखी ज़िंदा पीर की बैठक है और दूसरी तरफ पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर भी एक वीलॉग इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारा वहाँ पे भी जाना होगा। उम्मीद है वो अभी आपको पसंद आएगा। ये हम हसन अब्दाल की तंग रस्तों से गुज़रते हुए हमारा ये हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये आपकी दाईं तरफ बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर लोग हर जुमेरात को, वैसे आम दिनों में भी जाते हैं लेकिन जुमेरात को जाते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक हसन अब्दाल नाल ही है तो मैं अपनी वीडियो थोड़ा जा ये टच भी देना चाहना। तंगी वाले रस्ते तो जड़ा है ना लोग घट गुजरने रात ने टाइम कहने थे साया किसी चीज़ ना। अच्छा जी, अब फाइनली हम पहुँच आए हैं जी सखी ज़िंदा पीर की ये चिल्लागाह है। एक चिल्लागाह पहाड़ी के ऊपर है और दूसरी चिल्लागाह इधर नीचे है, जो कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे बाबा वली कंधारी। इनका ताल्लुक़ काबुल से है और इनको ज़िंदा पीर इसलिए कहा जाता है कि इनकी आज तक कब्र मुबारक का नहीं पता चला। ये हम इसके अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। एक खुशबख्ती है हमारी, हम यहाँ पर आए हैं तो इसको ना दिखाना चिल्लागाह को ज़्यादती है। ये एक हमारे लिए ऐसा मकाम है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया। बहुत खूबसूरत ये चिल्लागाह है जी। इसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बाबा वली कंधारी जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, इनका ताल्लुक़ काबुल से है। ये मेरे दोस्त हैं साथ, अमजद महमूद कुरैशी साहब, ये इस सफ़र में मेरे साथ साथ थे। ये
اوپر کے مناظر ہیں. یہ چھت ہے اس کی ماشاءاللہ, دیواریں ہیں اور چھت ہے. تو نیچے ابھی جاتے ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھتے تھے, چلہ کشی کرتے تھے, جو کہ ہمارے دین میں ان کا اگر دیکھا جائے تو بہت حصہ ہے. اس علاقے میں جو ہمارا دین پھیلا ہے, ان بزرگوں کی وجہ سے بھی پھیلا ہے. تو یہ دیکھیے جی, یہ چلہ گاہ شریف ہے. یہ زمین پہ ہے تقریباً, یہ کافی ہائٹ ہے, اس سے ڈیپ جو ہے نا یہ بنایا گیا تھا. یہ تخت ہے ان کا جو ابھی بنایا گیا ہے. یہ اونچی جگہ تھی تھوڑی, پہاڑی وغیرہ کا پانی آتا تھا تو تھوڑا سا اٹھا کے, یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک اسی جگہ پہ قائم ہے. ہاں جی, اب حکیمہ کا مقبرہ ہے جسے لالا رخ بھی کہتے ہیں. یہ مونومنٹ بنایا ہے انہوں نے, بلدیہ کی بڑی مہربانی. باقی تو سارا کچھ ادھر تباہ حال ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اپنے کسی مقام پر ہو. بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, خستہ حال ہے. یہاں پر طارق عزیز جو مشہور اینکر تھے, ایک نام تھا ان کا, ان کو بلایا گیا یہاں پر کہ یہ آپ آئیں یہاں پر, اور ہمیں یہاں پر جو مچھلیاں ہیں, ایک تالاب ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ تالاب جو ہے یہ یہاں سے کوئی مچھلی پکڑ کے کھا نہیں سکتا. اگر مچھلی پکڑیں گے تو وہ خون بن جاتی ہے. اور ایک مچھلی ایسی ہے جو کہ 14ویں رات کو یہاں پر نہانے ہوا لگوانے کے لیے باہر آتی ہے, وہ پری ہے اصل میں. تو ایسی بہت کہانیاں مشہور تھی. طارق عزیز صاحب آئے یہاں پر, وہ بیچارے یہاں پر آئے, آ کے مچھلی پکڑی, باہر نکالی اور اس کو کھایا, فرائی کر کے کھایا بھی, اور اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا, ڈسکور پاکستان, یا میرے ذہن میں نہیں اس طرح کا نام تھا اس کا. تو یہ مشہور اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ, کیونکہ یہ چھوٹا سا حوض ہے, اس میں بہت خوبصورت مچھلیاں ہیں. ابھی تو اس کی حالت دیکھیں انتہائی ناگفتہ بھی ہے. تو ابھی نہیں کھاتے ہیں لوگ اس طرح, اس کو پکڑنا ممنوع ہے مچھلیوں کو. تو اس کے ایک طرف یہ خوبصورت 12 تری ٹائپ ایک عمارت بنی ہوئی ہے. یہ بھی مغلیہ دور کی یاد کراتی ہے, اور اس کی طرز تعمیر کا ایک شاخسانہ ہے. اس کے بعد ہم چل پڑے ہیں جی. یہ بہت خوبصورت باغ ہوتا تھا. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس میں سے ہمارا گزر ہوتا تھا, جب ہمیں ہم پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کو ٹائم ملا ہے, یا بھائیوں میں سے کسی کو ٹائم ملا ہے, تو ہم اس جگہ کو وزٹ کرنے آ گئے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت پیارا ہوتا تھا, لیکن اب اس کو نظر لگ گئی ہے. انتظامیہ میونسپل کارپوریشن سے گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیں. یہ دیکھیں جھاڑیاں بڑی ہوئی ہیں, برے حالات ہیں. یہ دن ہے, آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے, تو یہ اگر آج کے دن اس کو تھوڑی اس کی صفائی ستھرائی کر دیتے تو بہت اچھا لگتا. چلیں ہم تو کیا ہی سکتے ہیں, یہ ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں مقبرہ لالا رخ کی طرف, حکیمہ بی بی کے. اور اس مقبرے کو یہاں پر حسن عبدال کا ذکر نہ کیا جائے. حسن عبدال ایک شخصیت تھے جن کے نام پر یہ حسن عبدال رکھا گیا ہے. تو اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ مقبرہ جو ہے یہ حسن عبدال کا ہے یا حکیمہ بی بی عرف لالا رخ کا ہے. باہر کے مناظر ہیں مقبرہ کے بہت خوبصورت. کبھی یہ ایک جاؤ جلال کا عامل تھا, لیکن اب اس کی دیواروں کی ٹوٹ پھوٹ, بدحالی یاد رفتہ کی خوبصورتی کی یاد تو نہیں دلاتی, لیکن یہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے. یہ ادھر دو قبریں ہیں. یہ کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ یہ
جو زیادہ جس کو بائی کیا جاتا ہے کہ یہ لالا رخ کا مقبرہ ہے، لیکن کچھ جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن عبدال کا مقبرہ ہے۔ تو جو بھی ہو واللہ علم، ہمیں اس چیز سے نہیں ہے، لیکن ایک خوبصورت جگہ تھی جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اچھی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ یہاں پر بہت لوگ تقریباً ہزاروں کے حساب سے روزانہ یہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں اس کو۔ اس کے بالکل سامنے اس پارک کے ایک اور قبر جو یہاں پر موجود ہے وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ اس قبر میں بھی یہی تھا کہ دو قبریں ہیں، اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ دونوں جو مورخین ہیں، یہ سامنے آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے قبر، تو مورخین یہی کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے حسن عبدال کی ہے۔ دیکھیں یہ والی قبر ہے، یہ میرے دوست گھوم رہے ہیں امجد۔ تو اب ہم نکلتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے۔ آپ کو ایک اور بھی سرپرائزنگ تو نہیں کہوں گا میں، لیکن ایک اور چیز جو دکھانی تھی وہ بھی اگر نہ دکھائی جائے تو زیادتی ہوگی۔ یہاں پر گردوارہ سری پنجہ صاحب ہے جو اس کے بالکل سامنے ہے۔ یہ حسن عبدال ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری ہب بھی ہے۔ یہاں پر تقریباً 64 گاؤں لگتے ہیں اس تحصیل کو۔ یہ آ گیا جی سری پنجہ صاحب، سکھ حضرات اس کا دیدار کریں، درشن کریں۔ یہ ایک عظیم شخصیت جو کہ انسانیت کا درس دیتے تھے، یہ ان کی جگہ ہے، یہ ان کا ڈیرا تھا یہاں پر، وہ رہتے تھے یہاں پر۔ بابا ولی قنداری اور جناب کا بہت اچھا دوستی سنی جاتی ہے۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔